مثلی لا یبالو مثلا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ عزیزوں، میرے دوستو، میں نے جو پہلا ارشاد معصومین کیا کہ انا فی قتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شہادت حسین ہمارے شیعوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ پیدا کرتی ہے جو تا قیامت نہیں بجھ سکے گی۔ یہ وہی تو آگ ہے نا کہ جس آگ کے چلتے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نہ یہ ہمیں بیماری روک سکتی ہے۔ آج کے دور میں دنیا حیران ہے، سوال کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی لوگوں نے ایک بار میری آفس میں پوچھا ابھی ریسنٹلی کہ ابھی تو محرم نہیں ہوگا، بیماری چل رہی ہے، جس شان و شوکت سے تم لوگ محرم مناتے ہو اس سال کیسے مناؤ گے؟ عزادارو، انہیں یہ پتہ نہیں کہ بیماری تو کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی جانیں دے کر عزاداری حسین کا انتظام کیا۔ عزادارو، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم ہم اپنے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا کر امام حسین کی مجلس انتظام کر رہے ہیں۔ یہ انہی شہیدوں کے سلسلے میں ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کی قربانیاں دی۔ زیارت امام حسین، آپ کو پتہ ہے، آپ نے کئی دفعہ مجلسوں میں بھی سنا ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کٹوا کر زیارت پہ گئے۔ تو پھر یہ بیماری کیا چیز ہے؟ ہاں عزادارو، حسین کا یہ جملہ کہ مثلی لا یبالو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے۔ عزادارو، یہ جملے کی تمہید کرنا چاہوں گا کہ یہ جملہ کیوں امام حسین نے پڑھا، اس کا مفہوم کیا تھا، ریزن کیا تھا، اور تا قیامت تک یہ جملہ حسین کے جملوں میں یادگار کیسے ہے۔ یہ جملہ امام حسین نے ولید و مروان کے نجس دربار میں کہا تھا کہ جب امام حسین کو مدینے میں ولید کا خط آیا اور بیعت کا مطالبہ ہوا تو شہزادے نے یہی کہا کہ مثلی لا یبالو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے۔ عزادارو، یہ بہت چھوٹے جملے ہیں، ایک لائن کے بھی نہیں ہوگے، لیکن اگر اس کا مفہوم سمجھا جائے تو قیامت تک حسین ایک لکیر کھینچی ہے کہ جو میرا ماننے والا ہوگا وہ کبھی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ ہاں عزادارو، کائنات میں واحد شخصیت ہے حسین ابن علی کی۔ کیوں ہمیں اتنی محبت ہے حسین سے؟ کیوں ہم اتنے زور و شوروں سے جس ماہ کا انتظار کرتے ہیں، جس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، جن 10 راتوں کا انتظار کرتے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ ہم کسی مہینے اور کسی راتوں کا انتظار نہیں کرتے؟ ہاں عزادارو، کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ کائنات میں واحد شخصیت ہے حسین کی کہ جس کا تذکرہ دنیا میں آنے کے پہلے بھی تھا، دنیا میں آنے کے بعد بھی ہوا، اور تا قیامت دنیا سے جانے کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ آپ سب کو واقعہ پتہ ہے کہ جناب آدم کو جب جنت میں کربلا کا واقعہ سنایا، جناب نوح کی کشتی کربلا سے گزری، اور دیگر ائمہ ہمارے جتنے بھی 1,24,000 انبیاء گزرے، ہر ایک نے کربلا کا واقعہ سنا۔ ابھی تک حسین کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے خود بی بی زہرا کو کہا کہ بیٹی، تیرا یہ بیٹا میرے دین کو بچائے گا۔ ہمارے چہاردہ معصومین نے امام حسین کی شہادت کے بعد ہر ایک نے امام حسین کا ذکر کیا، اور آج یہ آپ اور ہم ہیں جو اس ماہ محرم میں امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس عزادارو، شب 3 محرم ہے،
رسم ہے دنیا کی کہ آج کہیں پہ حسین کے سفیر کا ذکر ہوتا ہے، کہیں پر روانگی حسین کا ذکر ہوتا ہے، تو کہیں پر حسین کے اس بچپنے کے دوست کا ذکر ہوتا ہے۔ آزادارو، رجب کا مہینہ تھا، امام حسین مدینے میں تھے، تخت الباب ہوا تو دیکھا کہ قاصد ہے، قاصد خط لایا ہوا تھا کہ مروان، اس وقت مدینے کا جو گورنر تھا ولید اور مروان، اس نے امام حسین کو اپنے دربار میں بلایا ہے۔ رات کا وقت تھا، آزادارو ابھی زینب موجود ہے، بس میں مصائب پہ آ گیا، آپ کی آنکھیں رونے کے لیے آمادہ ہے۔ آزادارو، جب امام حسین اپنے گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے تو زینب نے روکا اور روک کر کہا کہ ماں جائے کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بہن زینب، ولید کا خط آیا ہے کہ حاکم شام معاویہ لعنت اللہ مارا گیا اور یزید حاکم شام ہوا ہے اور اس نے آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ آزادارو، یہ سننا تھا کہ بی بی زینب مچلنے لگی، کہا بھیا مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو اکیلا اس دربار میں جائے، ہو سکتا ہے کہ تجھے دھوکے سے یہ مار دے۔ ہاں زادارو، یہ کہہ کر بی بی زینب نے کہا بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، قاسم و اون و محمد، سارے 18 بنی ہاشم کو بلایا اور عباس سے ایک بات کی۔ عباس سے مخاطب ہو کر بی بی زینب نے کہا کہ بھیا عباس، ولید نے دربار میں بھیا کو بلایا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی حادثہ ہو، تو آپ سب میرے بھائی کے ساتھ جائیں۔ آزادارو، امام حسین ولید کے دربار میں پہنچے تو 18 بنی ہاشم کے درمیان میں تھے۔ جب دربار میں جانے لگے تو ولید نے وہاں سے یہ پیغام بھیجایا کہ حسین اکیلے آنا، ساتھ میں کسی کو نہ لے کر آنا۔ آزادارو، غازی کو جلال آیا، لیکن امام حسین نے کہا کہ بھیا عباس آپ یہی رکے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ جو امام حسین نے غازی کو روکا۔ اس کے بعد غازی کا امتحان شروع ہو گیا، کبھی نہر سے خیمے ہٹانے سے غازی کو روکا، کہیں پہ جنگ کی اجازت سے روکا۔ آزادارو، امام حسین ولید کے نجس دربار میں آئے، ولید نے امام حسین سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ حسین، ایک بری خبر ہے کہ حاکم شام معاویہ مارا گیا ہے اور یزید حاکم وقت ہوا ہے، اور یزید نے یہ کہا ہے کہ میں آپ سے بیعت طلب کروں۔ اس وقت امام حسین نے کہا مثلی لا یبالو مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے۔ آزادارو، اس کے بعد میں امام حسین نے کہا کہ اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو کل مسجد نبوی میں آنا، عام لوگوں کے سامنے مجمع میں مجھ سے بیعت طلب کرنا، میں مجمع میں جواب دوں گا۔ تو ولید نے اصرار کیا اور کہا کہ حسین، یہ تنہائی کا عالم ہے، آپ بیعت طلب کر لیجئے، اگر آپ مجمع میں طلب کریں گے تو آپ کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت امام حسین نے کہا کہ نہیں، اگر تمہیں بیعت ہی چاہیے تو کل صبح مسجد نبوی میں مجھ سے بیعت طلب کرنا لوگوں کے سامنے۔ آزادارو، روایت میں یہ ملتا ہے، لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ ولید نے اور مروان نے آپس میں اشارہ کیا اور کہا کہ حسین کی گردن یہی اتار دو۔ آزادارو، جب امام حسین نے عباس اور بنی ہاشم کو کہا نا کہ آپ لوگ یہی ٹھہر جاؤ، تو اس وقت امام حسین نے کہا کہ بھیا عباس، ہم اندر جا رہے ہیں، اگر ہماری آواز بلند ہو جائے تو آپ لوگ اندر آ جانا۔ اس جملے پر کہ جب ولید و مروان نے کہا کہ حسین کی گردن یہی اتار دو، تو امام حسین کی آواز بلند ہوئی اور ولید کو اس کی ماں کے لقب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نیلی آنکھ والی کے بیٹے، تو حسین کو موت سے ڈراتا ہے۔
ہاں زادارو، یہ سننا تھا کہ غازی نے محسوس کیا کہ حسین کی آواز بلند ہو گئی ہے۔ 18 بنی ہاشم کو لے کر مدینے کے گورنر ہاؤس کا جو دروازہ تھا، غازی نے اسے دھکیلا تو محسوس کیا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ ہاں زادارو، غازی نے اپنے کندھے سے دروازے کو دھکیلا، ایک دفعہ دروازہ نہیں کھلا، دوسری دفعہ غازی نے لات ماری تو دروازہ کھلا۔ ننگی تلواریں لے کر یہ 18 بنی ہاشم ولید کے دربار میں آئے۔ عباس نے کہا کہ بھائی آقا حکم کیجئے کس کی گردن کو اتارنا ہے، تو امام حسین نے کہا کہ نہیں عباس، یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، میں یہاں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ ہاں زادارو، اسی نانا کے شہر نے حسین کو اس کے نانا کے شہر سے نکال دیا۔ ہاں زادارو، آپ کی آوازیں بلند ہے، آپ کی آنکھیں نم ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ خدا ان ہاتھوں کو اور ان آنکھوں کو جو غم حسین میں بہہ رہی ہے، خدا ان آنکھوں اور ہاتھوں کو تا قیامت تک روضہ امام حسین پہ اپنا سلام کرنا نصیب کرے۔ عزادارو، امام حسین پلٹے، گھر کی طرف آئے، آنے کے بعد شہزادی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ بہن زینب، اب مدینہ رہنے لائق نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، بی بی زینب نے کہا کہ ماں جائے کیا بات ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ دربار میں یہ بات ہوئی، ہاں بہن زینب اب مدینہ رہنے کے لائق نہ ہے۔ ہاں زادارو، اس وقت رسول اللہ کی ایک زوجہ جو تھی ام سلمہ، ان کو یہ بات خبر ہوئی۔ بی بی ام سلمہ امام حسین کے گھر آئی اور کہا کہ بیٹا حسین، میں نے سنا ہے کہ تم نے سفر کا ارادہ کیا۔ تو امام حسین نے کہا کہ ہاں نانی اماں، دربار ولید میں یہ بات ہوئی، اب مدینہ رہنے کا شہر نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، اس وقت ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا حسین، کہیں بھی جانا عراق کی سرزمین پہ نہیں جانا۔ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ام سلمہ عراق کی زمین کسی کو راس نہیں آئی، لیکن یہ میرے نواسے حسین کی قتل گاہ بنے گی۔ ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا حسین، عراق کی طرف مت جانا۔ ہاں عزادارو، سفر کی تیاری شروع ہوئی۔ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ بھیا عباس، فہرست تیار کرو۔ تو اس وقت بی بی زینب نے کہا کہ ماں جائے میں بھی چلوں گی۔ تو بی بی زینب سے امام حسین نے کہا کہ بہن زینب، پہلے عبداللہ سے اجازت لے لو۔ ہاں زادارو، اس وقت حضرت عباس فہرست تیار کر رہے تھے، ایک ایک کا نام لکھتے جاتے تھے۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ بھیا عباس، بیویوں کا بھی نام لکھو۔ حضرت عباس نے بیویوں کا نام لکھنا شروع کیا، لیکن اس بیویوں میں ایک بیوی کا نام نہیں لکھا۔ ابھی ذاکر نے مرثیہ پڑھا نا کہ سغرا تنہو تنہا رہ گئی۔ ہاں عزادارو، یہ صحیح بات ہے کہ سارا کنبہ سغرا کے سامنے روانہ ہو گیا، سغرا اکیلی رہ گئی۔ ہاں عزادارو، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آپ کو پتا ہے عزادارو، آپ یہ جو بلند آواز سے روتے ہیں نا، آپ کو امام سجاد دعا دے رہے۔ امام سجاد نے کہا ہے کہ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے جو ہمارے جد حسین کی آواز میں بلند آواز سے گریا کرتی ہے۔ گریہ حسین کے بارے میں آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ جب بھی حسین پہ رونا تو کم آواز سے مت رونا، ایسے رونا کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے کہ جس کا ایک ہی جوان بیٹا ہے اور وہ مارا جائے۔ ہاں عزادارو، بی بی زینب اپنے گھر گئیں اور بڑی مایوسی سے ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ شہزادی کیا بات ہے؟ تو اس وقت بی بی زینب نے کہا عبداللہ، تم نے آج تک مجھے کوئی چیز کے لیے منع نہیں کیا۔ عبداللہ، میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ عبداللہ، اگر تم کہو گے تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن عبداللہ یہ بات سمجھ لینا کہ زینب تو نہیں جائے گی، لیکن زینب کی روح زینب کے جسم کو چھوڑ دے گی۔ آزادارو، اس وقت جناب عبداللہ نے کہا کہ نہیں بی بی، میں اور آپ کو اجازت نہ دوں؟
لیکن آپ اکیلا نہ جائیے. میں نے آپ کے نانا رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو صدقہ نکال دینا. بی بی شہزادی یہ دونوں بچے میں آپ کو حوالے کرتا ہوں. اگر کبھی میرے مولا حسین پر مصیبت کا وقت آئے نا تو ایک کو میری جانب سے صدقہ کرنا, ایک کو آپ کی جانب سے صدقہ کرنا. ہاں زادارو, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں زادارو, اس کے بعد امام حسین اپنے حجرے میں تھے اور سفر کی تیاری شروع ہوئی. امام حسین نے کہا سب سے مردان بنی ہاشم سے اور خواتین بنی ہاشم سے کہ جاؤ اور بیٹی سے رخصت ہو لو. ایک ایک بھائی آتا گیا, سغرا سے ودا ہو کر جاتا رہا. قاسم آئے, بہن کو گلے سے لگایا, خدا حافظ کہا اور باہر آئے. اونو محمد آئے, بہن کو آخری سلام کیا اور باہر آئے. ہاں عزادارو, سغرا نے کسی سے کچھ نہیں کہا, لیکن جب علی اکبر آئے, عزادارو میں 2 منٹ رک کر یہاں ایک آپ کی سوچ کو, آپ کے ذہنوں کو ایک لمحے کے لیے اس وقت میں تصور لے جانا چاہ رہا ہوں. آپ میں سے کئی ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ جن کی بہنیں زندہ ہیں. ایک عجیب محبت ہوتی ہے بہن اور بھائی میں, اور خاص کر اس بہن کو کہ جس کو پتا ہے کہ اس کا بھائی شادی کے لائق ہو گیا ہے. بہن کے دل میں یہ عجیب ارمان ہوتا ہے کہ میں میرے بھائی کے شادی میں اس طرح سے انتظام کر لوں گی. ماؤں کی آنکھوں میں وہ سپنے اتر آتے کہ ہائے میرا لال جوان ہو گیا, میں اس کی شادی رچاؤں گی. ارے کوئی سغرا کے دل سے پوچھے کیا ارمان تھا علی اکبر کی شادی کا. ارے تڑپ کے مر گئی سغرا, نہ آیا اکبر. ہاں زادارو, جب علی اکبر بہن سے خدا حافظ کہنے کے لیے آئے نا تو ابھی تک سغرا نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا. جب علی اکبر آئے تو سغرا نے کہا کہ بھیا علی اکبر, مجھ سے ایک وعدہ کر لو, تم جا رہے ہو خدا حافظ, میں تمہیں روکوں گی نہیں کیونکہ میرے بابا کو تمہاری ضرورت ہے. سغرا نے علی اکبر سے کہا کہ بھیا علی اکبر, اگر کہیں سفر میں تمہاری شادی طے ہو جائے تو اس غریب بہن کو بھول مت جانا. ہاں اگر شادی ہو گئی اور اگر میں مر گئی تو بھیا ایک وعدہ کر لو کہ صحرا لٹکا کر میری قبر پہ آنا. ہاں زادارو, اسی طرح خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ایک ایک خاندان کا بندہ, ایک ایک خاندان کے لوگ سغرا سے خدا حافظ کہہ کر باہر آئے. اس کے بعد خواتین بنی ہاشم کی باری آئی. بی بی فروا گئی, بچی کو گلیچے سے لگایا, خدا حافظ کہا. بی بی لیلا گئی, بچی کو کلیجے سے لگایا اور خدا حافظ کہا. لیکن جب رباب گئی تو اکیلی نہیں گئی, اپنی گودی میں 6 مہینے کے بچے کو لے کر حجرے سغرا میں گئی. ہاں زادارو, یہ بھی عجیب محبت تاریخ میں ملتی ہے کہ سغرا کو 2 ہی لوگوں سے بڑی محبت تھی خاندان بنی ہاشم میں, ایک تو علی اکبر سے اور ایک علی اصغر سے. ہاں زادارو, اس وقت کے جب جناب رباب سغرا کے خیمے میں گئی نا, سغرا کے حجرے میں گئی تو علی اصغر گودی میں تھے. جب علی اصغر کی نگاہ سغرا کے چہرے پہ پڑی تو علی اصغر نے ماں کا بازو چھوڑ دیا, بہن کے بازو آ گئے. اس کے بعد ایک ایک بی بی گئی, علی اصغر کو لینا چاہا لیکن علی اصغر نہیں آئے. اس کے بعد امام حسین خود اٹھے اپنی جگہ سے, بیٹی کو, ہاں زادارو, بیٹی کو دیکھا, علی اصغر کی کانوں میں کچھ کہا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ علی اصغر سے یہ کہا ہوگا کہ علی اصغر اگر تم یہاں رہ گئے, ارے تو ہرملا کا تیر کون کھائے گا. ہاں زادارو,
امام حسین نے آگوش سغرا سے علی اصغر کو لیا. اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ جو آخری بیوی تھی, جو بی بی سغرا سے ودا ہوئی, آخری بی بی وہ تھی بی بی زینب. ابھی تک کسی سے سغرا نے یہ اصرار نہیں کیا, دل میں تمنا تو ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ موجود لوگ بھی ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہو, اور اگر چھوٹی بیٹیاں ہو اور اگر باپ گھر سے جا رہا ہو تو بیٹیاں دامن پکڑ لیتی ہے کہ بابا آپ کب آئیں گے. ارے کوئی اس بیٹی کے دل سے پوچھے کہ جسے یہ پتا ہے کہ میرا بابا واپس نہیں آئے گا. ہاں آزادارو, بیوی کے دل میں حسرت تو تھی لیکن ابھی تک کسی سے اصرار نہیں کیا. لیکن جب بی بی زینب آئی تو بی بی زینب سے سغرا نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ بھی بڑی محبت کرتی ہے نا بھائی بابا جان سے, آپ بھی تو ایک بہن ہے, آپ بھی بہن کا دل رکھتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ بھائی سے جدا ہونے کا غم کیا ہے. پھوپھی اماں آپ بابا سے کہیں گے تو بابا انکار نہیں کریں گے. حاضردارو, بی بی زینب نے سغرا کا ہاتھ تھاما, ارے خیمے کے باہر آئے. حسین نے ایک دور سے دیکھا کہ بی بی زینب سغرا کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. اسی جگہ سے کہا کہ بہن زینب سغرا کی سفارش مت کرنا. حاضردارو, اس وقت بی بی زینب نے کہا کہ ماں جائے, ارے بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ سبب کیا ہے کہ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں. اس وقت امام حسین نے کہا کہ بہن زینب, ارے تمہیں پتا ہے کہ میری اولادوں میں کوئی میرے نانا کی شبیہ ہے, کوئی میرے بابا کی شبیہ ہے, ارے لیکن سغرا کی صورت میری ماں فاطمہ الزہرا سے ملتی ہے. ارے میں یہ کیسے گوارا کروں کہ 11 محرم کو جب سروں سے چادر چھینی جائے گی تو اس کے سر سے بھی چادر چھینی جائے کہ جس کی صورت میری ماں فاطمہ سے ملتی ہو. ہاں زادارو, سغرا کو خدا حافظ کہا, بس کچھ ہی لمحات اور آپ کی زحمت تمام. آزادارو, رو لو, ہم رونے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں, یہی ہماری پہچان ہے, یہی رونا ہم کو شیعہ حسین میں شمار کرتا ہے. عزیزو, آپ کو پتا ہے کہ جب آپ رو رہے ہو نا تو آپ اکیلے نہیں ہو, آپ کے پہلو میں یہیں کہیں پہ ایک 18 سال کی بی بی آتی ہوگی کہ جس کا ایک ہاتھ اپنی پسلیوں پر ہوتا ہوگا, آپ کے قریب آ کر اپنے رومال کو آ کر کہتی ہوگی کہ میرے بچے پہ رونے والوں, ارے خدا تمہیں ہماری گودیوں کو سلامت رکھے. لیکن یہ بی بی اکیلی بھی نہیں آتی ہے عزادارو, ایک بی بی کو شام سے لے کر آتی ہے اور دوسری بی بی کو بھی شام سے لے کر آتی ہے. جو 2 بیویاں شام سے آتی ہے نا, ایک کا سر زخمی ہوتا ہے, ارے ایک وہ بی بی ہوتی ہے کہ جسے جلے ہوئے دامن میں ہی دفن کر دیا گیا. آزادارو, آپ کو پتا ہے کہ کون بی بی آتی ہے. جب سکینہ یہ دیکھتی ہے نا تو بی بی زینب سے کہتی ہے کہ پھوپھی اماں, ارے یہ لوگ کاش کربلا میں ہوتے, ارے تو مجھے درے نہ لگتے, ارے مجھے کوئی رونے سے نہ روکتا. آزادارو, امام حسین سغرا سے رخصت ہوئے, اس کے بعد نانا کے مزار پر گئے اور کہا کہ نانا جو وعدہ بچپن میں کیا تھا نا, اب اس کو وفا کرنے جا رہا ہوں. آزادارو, قبر نبی سے آواز آئی کہ حسین پہلے اپنی ماں کی قبر پر جاؤ, ارے جب سے تو نے جانے کا ارادہ کیا, ارے تیری ماں قبر میں بے چین ہے. آزادارو, ایک لمحہ یہاں پر رکتا ہوں. میں نے مجلسوں میں سنا ہے, آج ہی سنا ہے کہ جب حسین قبر نبی پر گئے نا تو اکیلے نہیں گئے تھے, وہاں پہ عباس کی ماں بھی تھی,
عباس کی ماں نے جب حسین کو آتا ہوا دیکھا اور عباس کو بھی آتا ہوا دیکھا، عباس کو اپنے قریب بلایا اور کہا عباس قبر نبی پہ ہاتھ رکھ اور یہ کہہ کہ جب تک تو زندہ ہے ارے زہرا کے لال پر کوئی ہاتھ نہ آنے پائے۔ آزادارو اس کے بعد نانا کو حافظ کہا، ماں کی قبر پر آئے۔ ماں کی قبر پر آنے کے بعد امام حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ تیرا حسین جا رہا ہے اماں لیکن ایک وعدہ کر کے جب میں بلاؤں گا تو آئے گی۔ آزادارو اس وقت قبر زہرا سے آواز آئی کہ جو میر انیس نے اپنے مرثیے کے بن میں لکھا، جب حسین نے کہا نا کہ اماں خدا حافظ، اس وقت قبر زہرا سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے وہ ہے پو میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے ہے سرور کہ رہوار کو ابھی آگے نہ بڑھاؤ بھائی، ارے یاد فرماتی ہے اماں کے ادھر آؤ بھائی۔ آکے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا کہ میں تیری غربت کے نثار، ارے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، ارے دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، ارے کوئی غربت میں نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ آزادارو یہ قبر زہرا سے آواز آئی کہ جس نے عباس کے کردار کو کربلا میں رکھا۔ ماں کی لحد سے خدا حافظ کہا، اپنے گھر آئے، سفر کی تیاری شروع ہوئی۔ راوی یہ لکھتا ہے کہ حسین ایک مسند پر بیٹھے ہوئے تھے اور عباس نے ندا بلند کی کہ پردے اور اوپر لے لیے جائیں کہ ابھی اب علی کی بہویں اور بیٹیاں سوار ہونے جا رہی ہیں۔ ہاں زادارو راوی کہتا ہے کہ پہلے ایک ہماری آئی، ہماری آ کر بیٹھی، ایک خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بی بی آئی، جب بی بی آئی تو قاسم نے بازو تھام کر سوار کرایا تو کیا پتا چلا یہ حسن کی بیوہ ہے۔ اس کے بعد دوسری ہماری آئی، ہازادارو پھر ایک بی بی آئی، جب وہ بی بی آئی تو علی اکبر نے بازو تھاما اور ماں کو سوار کرایا تو پتا چلا کہ حسین کی زوجہ اور علی اکبر کی ماں میں لیلا سوار ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بی بی آئی کہ جس کی گودی میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ہاتھ میں ایک 4 سال کی برس کی بیٹی تھی۔ آزادارو چوتھے امام نے اپنے زانو کو طے کیا اور ماں کو سوار کرایا تو پتہ چلا کہ یہ حسین کی زوجہ رباب ہے۔ آزادارو اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ عباس نے آہستہ سے آ کے حسین کے کانوں میں کچھ کہا، ارے حسین نے اپنی جگہ کو چھوڑا۔ آزادارو اب جب جو بی بی آئی تو اور ہماری کے قریب آئی تو انداز سواری یہ تھا کہ حسین نے بازو کو تھاما، ارے علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، ارے اونو محمد نے زانو کو طے کیا، حسین نے بازو کو تھاما تو پتا چلا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جو سوار ہو رہی ہے۔ ارے عزادارو یہی زینب تھی، 11 محرم تھی، ارے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ اے عباس، ارے مدینے سے نکلتے وقت ارے کیا شان سے سوار کرایا تھا عباس، ارے آؤ زینب کو سوار کرانے والا کوئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة أنت فاطر السماوات